السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریحان مسعود صاحب، آپ نے جو ایک جھوٹ لکھا نا کہ سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ عادل ہیں، سب صحابہ جو ہے نا وہ نیک ہیں، کوئی فاسق نہیں، کوئی ان میں گناہ گار نہیں، اور جی آپ نے پھر ایک کتاب المناقب کا حوالہ دے دیا کہ بھی سب بخشے بخشائے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کو قرآن سے سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ قرآن نے کہا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ اب بتاؤ یہ کس کے لیے کہا؟ کیا یہ چائنیز کے لیے کہا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 100 سے پڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ رضی اللہ آپ پڑھ جاتے ہیں، اس کی قید بیان کی ہے کہ جو سابقون الاولون کی اور مہاجرین اور انصار میں سے جو جماعت ہے نا، ان کی احسان سے جو اتباع کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ اب یہ جو طلقاء صحابی ہیں، یہ نہ سابقون ہیں، نہ اولون ہیں، نہ انصار ہیں، نہ مہاجرین ہیں، نہ بدری احدی خندقی، نہ بیعت رضوان میں ہیں۔ یہ طلقاء ہیں فتح مکہ کے بعد والے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ احسان سے ان کی اتباع کریں، سابقون الاولون کی۔ معاویہ نے کیا احسان سے اتباع کر لی تھی حضرت علی کی؟ تو وہ رضی اللہ اور رضوان کی آیت سے فارغ ہو گیا۔ اور جہاں رضی اللہ کی آیت آئی ہے نا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو درخت کے نیچے بیعت الرضوان والوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، وہ تو معاویہ اس وقت کافر تھا، اور معاویہ اور اس کے باپ سے قتال کرنے پر تو صحابہ نے درخت پر کے نیچے بیعت کی اور اللہ نے راضی ہو کر رضی اللہ کی آیت ان کے لیے اتاری جو معاویہ اور اس کے باپ کے ساتھ قتال کرنے پر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھی ان کو فاسق کس نے کہا؟ بھی قرآن نے کہا ہے، سورہ حجرات اٹھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نے آیت اتار دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق فتبینوا، کہ ایک فاسق جب خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ فاسق کس کو کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مصلق کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ بنو مصلق کی طرف سے۔ وہ راستے میں سے مڑ کے آ گیا اور اس نے کہا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک لشکر تیار کر لیا ان کے قتال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کسی قوم پر ظلم کر بیٹھو۔ آپ دنیا کی کسی بھی قرآن کی تفسیر اٹھائیں، اسلام 360 میں چلے جائیں جو کہ وہابیوں کی ہے، وہاں سے جا کر اٹھائیں اور اس میں سورہ حجرات کی ترجمہ تفسیر میں جائیں، وہاں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا۔ اس کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا اور اسی نے جو ہے نا آ کر جو ہے نا یہ جھوٹ بولا اللہ کے نبی سے، اور قرآن نے اسے فاسق کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو قرآن کی مثالیں دے رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں بخاری کی طرف۔ بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ایک جماعت پیش کی جائے گی، میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ حوض کوثر سے دور کر دے گا، اور میں کہوں گا یار اب یہ صحابی، اے اللہ یہ میرے صحابی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بدعات داخل کر دی تھی، تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں گے ان بدعتی صحابہ کے لیے سحقا سحقا لمن غیر آبادی سحقا سحقا لمن بدل آبادی۔ اس کے بعد ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ مسلم شریف میں شراب کے ابواب میں حضرت ولید ابن عقبہ، وہی فاسق جو نے نبی سے جھوٹ بولا، حضرت عثمان نے اس کو کوفہ کا گورنر بنایا اور اس نے شراب پی کے نماز پڑھا ڈالی۔ یہ صحابی ہے، شراب پی کے نماز پڑھاتا ہے، اور حضرت عثمان نے مقدمہ سن کر اس کو کوڑے لگانے کا اعلان کیا، اور حضرت علی نے کوڑے لگائے۔ دو خلفائے راشدین کوڑے لگا رہے ہیں یہ فاسق نشئی صحابی کو۔ اب یہ مسلم شریف کو یا تو پھر جھوٹی کتاب قرار دے دو، اور یا پھر بخاری شریف کو جھوٹی کتاب دے دو، اور یا پھر قرآن سے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ والی آیت نکال دو۔ جو جنگوں میں بھاگے، جن سے غلطیاں ہوئی، وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، وہ میں مثال ہی نہیں دے رہا، میں مثال وہ دے رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ چلے سورہ جمعہ پڑھ لیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے نبی کو کھڑے کھڑے خطبہ دیتے چھوڑ کر کھیل تماشے والے، سستا سامان بیچنے والی تجارت والے قافلے آئے، تو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ نے کہا کہ تم نبی کو خطبہ دیتے چھوڑ کے چلے گئے۔ مذمت کی اللہ تعالیٰ نے، کیا نبی خطبہ دے رہا ہو اور بھاگ جانا وہاں سے مسجد میں نبی کو خطبہ دیتے چھوڑ کے، یہ ثواب کا کام ہے؟ نبی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجے اور راستے میں سے مڑ کے آ کے نبی سے جھوٹ بولنا، یہ ثواب کا کام ہے؟ یا دین میں بدعات داخل کرنا، یہ ثواب کا کام ہے؟ یا شراب پی کے نماز پڑھانا، یہ ثواب کا کام ہے؟
اور بھی بے شمار قرآن سے اور حدیث سے میں آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں. باقی یہ جو آپ نے کہا نا تمام عادل تھے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ لوگوں نے صحابی کلہم عدول، یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. یہ کچھ محدثین نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ روایت حدیث میں عادل تھے. یہ بھی سارے محدثین کا قول نہیں ہے. چند محدثین نے کہا کہ ہمیں صحابی سے نبی کا نام لے کر کوئی نبی پر جھوٹ باندھا ہو ہمیں نہیں ملا تو یہ روایت حدیث میں عادل تھے. جبکہ نبی سے جھوٹ بولا پکڑا گیا ولید بن عقبہ، تو پھر عادل کہاں رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بول رہا ہے صحابی، تو یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے. اور سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ بھی جھوٹی بات ہے. بخاری میں اور قرآن میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَكْثَرُهُم مِّنَ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اے نبی، مدینہ اور اس کے بادیہ نشین میں ماہر منافق ہیں، آپ نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے. اب نبی نہیں جانتا کہ وہ کون کون ہے، ہم تو نبی بھی اور ہم بھی انہیں صحابی ہی مانتے ہیں. اور بھی بڑی مثالیں ہیں. پھر وائس اتنی لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی تحریر بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. یہ اسی طرح ایک افتراء باندھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جھوٹ اور موضوع من گھڑت روایت ہے کہ صحابی کل نجوم فمن ای اقتدے تو مقتدے تو، کہ صحابی ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو فلاح پا جاؤ گے. تو چلو پھر بصری بن ارطاء کی اقتدا کرو، معاویہ کی اقتدا کرو، نبی کے خلیفہ حضرت علی سے اہل بیت سے جنگ کرو، قتال کرو، عمار یاسر کو قتل کرو، فلاح پا جاؤ. ابو الغادیہ نے عمار یاسر کو قتل کیا، کیا وہ فلاح پا گیا؟ معاویہ نے علی کے خلاف قتال کیا، کیا معاویہ فلاح پا گیا؟ حسن حسین سے قتال کرنے والے فلاح پا گئے. بے وقوف جاہل لوگ ہیں. جو شیعوں نے 12 معصوم بنائے، سنیوں نے 1,25,000 معصوم بنا ڈالے.